بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ اطہر مبارک پر ایک عرب دیہاتی حاضر ہو کر رب سے کچھ یوں دعا کرتا ہے۔ اس کے مانگنے کا انداز دیکھیے، الفاظ پر غور کیجیے گا۔ یقین جانیے رب سے مانگنے کا بھی ایک خاص فن، انداز اور ڈھنگ ہوتا ہے جو کہ اس گاؤں کے رہنے والے عربی سے سیکھنا چاہیے۔ اس کی دعا کچھ یوں تھی: اے اللہ، یہ آپ کے حبیب ہیں اور میں آپ کا غلام ہوں اور شیطان آپ کا دشمن ہے۔ خدایا، اگر تو مجھے بخش دے گا تو تیرا حبیب خوش ہوگا، تیرا بندہ کامیاب ہوگا اور تیرا دشمن غمگین ہوگا۔ مولا، اگر تم نے میری بخشش نہیں کی تو تیرا حبیب غمگین ہوگا، تیرا غلام ناکام ہوگا اور تیرا دشمن خوش ہو جائے گا۔ الہی، تیری شان اس سے بڑی ہے کہ تو اپنے حبیب کو غمگین کر دے اور اپنے بندے کو ناکام اور اپنے دشمن کو خوش کرے۔ میرے پروردگار، ہم عرب ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی سردار فوت ہو جائے تو اس کی قبر پر غلاموں کو آزاد کیا جاتا ہے۔ یہ تو تمام جہانوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ اطہر مبارک ہے۔ پس یہاں مجھ غلام کو جہنم کے عذاب سے آزاد فرما دیجیے۔ میں نے یہ دعا سنی تو دنگ رہ گیا۔ پھر ان سے بات کی، میں نے اپنی عمر بتائی اور ان کی عمر پوچھی تو معلوم ہوا وہ 95 برس کے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال 105 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ میں نے ذرا ہچکچاہٹ سے پوچھا کہ اچھی صحت کا راز تو بتائیں۔ کہنے لگے، بس بیمار نہ پڑو۔ میں نے کہا، یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگے، بس کی بات ہے۔ میں نے کہا، بتائیں، میں ضرور عمل کروں گا۔ میرے قریب آ کر آہستہ سے کہنے لگے، منہ میں کبھی کوئی چیز بسم اللہ کے بغیر نہ ڈالنا، چاہے پانی کا قطرہ ہو یا چنے کا دانہ۔ میں خاموش سا ہو گیا اور پھر وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد اور بلا وجہ نہیں بنائی، ہر چیز میں ایک حکمت اور اس میں فائدے اور نقصان دونوں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم کوئی بھی چیز بسم اللہ پڑھ کر منہ میں ڈالتے ہیں تو اللہ اس میں سے نقصان کو نکال دیتا ہے۔ ہمیشہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ پیو اور دل میں بار بار خالق کا شکر ادا کرتے رہو، اور جب ختم کر لو تو بھی ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرو، کبھی بیمار نہ پڑو گے انشاءاللہ۔ میری آنکھیں تر ہو چکی تھیں۔ یہ شخص ہماری مسجدوں کے ملا اور عالموں سے کتنا بڑا عالم تھا۔ خیر، دیر ہو رہی تھی، میں سلام کر کے اٹھنے لگا تو میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے، کھانے کے حوالے سے آخری بات بھی سنتے جاؤ۔ میں جی کہہ کر پھر سے بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھا رہے ہو تو کبھی بھول کر بھی پہل نہ کیا کرو، چاہے کتنی ہی بھوک لگی ہو۔ پہلے سامنے والے کی پلیٹ میں ڈالو اور وہ جب تک لقمہ اپنے منہ میں نہ رکھ لے تم نے شروع نہیں کرنا۔ میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اس کا فائدہ پوچھوں، لیکن وہ خود ہی کہنے لگے، یہ تمہارے کھانے کا صدقہ ادا ہو گیا اور ساتھ ہی اللہ بھی راضی ہو گیا۔ تم نے پہلے اس بندے کا خیال کیا۔ یاد رکھو، غذا جسم کی اور بسم اللہ روح کی غذا ہے۔ اب بتاؤ، کیا تم ایسے کھانے سے بیمار پڑ سکتے ہو؟ میں شرمندگی میں ڈوبا ہوا، بساختہ ان کے چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر جانے کی اجازت لے کر تیزی سے جانے کے لیے مڑ گیا کہ دین کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اور ہماری اولادیں کتنی محروم ہیں۔ تبھی تو ہمارا معاشرہ ہر برائی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دل و جان سے شاکر بنائے اور دین کا صحیح علم اور اچھی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہے۔ شکریہ۔